آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے چوتھا اور سورہ آل عمران ہے اور آیت مبارکہ ہے 104 سے 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ رہے، منکم امتن، تم میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت، یدونا، جو بلائے، دعوت دے، الی الخیر، بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے اچھی بات کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، برائی سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تبلیغ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ایسے نہ ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے فرقے بنا لیے، واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، حالانکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یوم تبیض وجوہ، ایک دن ایسا آئے گا قیامت کا دن جس دن تبیض، سفید ہوں گے، چمکتے دمکتے چہرے، وجوہ وتسود وجوہ، اور کسی کے سیاہ ہوں گے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن کے منہ کالے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، وہ ایمان لائے ضرور تھے، اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، احادیث مبارکہ پر عمل نہیں کیا، تعلیمات سے مکر گئے اور ایمان کا نعرہ لگاتے رہے، فذوقوا العذاب، پس انہیں ہوگا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، کہ جو انہوں نے تم نے کفر کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اور وہ جو لوگ سفید چہرے ہوں گے، وجوہہم فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی اپنی رحمت میں ہوں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں رکھے گا، اور اس میں فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے، تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ آیتیں ہم ٹھیک ٹھیک آپ پر پڑھتے ہیں، علیکہ بالحق، کے اوپر حق کے ساتھ، وَمَن لَا یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِینَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ صدق اللہ۔ یہ تو تھا ترجمہ، کیونکہ آج موقع ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے اس مبارک کی تقریبات چل رہی ہیں، اس موقع پر یہ اس سے بڑھ کر تبلیغ کس نے کی ہوگی، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی، تبلیغ کے ذریعے مسلمان کیا، بر صغیر میں پہلی ہستی جو تشریف لائی اور اللہ اور رسول کا پیغام یہاں پہنچایا۔ آج ہم ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے رسول کا کہنا ماننا، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ پہ عمل کیا، تو یہ اللہ کا انہوں نے ذکر بلند کیا، اللہ نے آج ان کا، حالانکہ ان کے چند تھوڑے سے فاصلے پر ایک بادشاہ کا مزار ہے، جہانگیر کا مقبرہ، جہاں لوگ کبھی فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اور ایک ہستی ہے، اللہ، 1000 سال ہو گئے، کتنا سال ہو گئے، اور آج ان کے قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ قرآن شریف اور نمازیں اور توبہ تلہ، کیا کیسے اللہ کی یادیں منائی جاتی ہیں، اور دنیا آتی ہے، راہ ہدایت پاتی ہے، اور انہی کا قول مبارک ہے، حال وہ حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے دل میں آتی ہے، جب آئے تو اسے دور نہیں کر سکتے، اور جب جائے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کا ارشاد مبارک ہے، نفس کی مخالفت سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ جو زیادہ عابد و مجاہد ہو وہ امن و اطمینان میں ہو، بلکہ جس پر خدا کی زیادہ عنایت ہوتی ہے وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری ارشاد فرماتے ہیں تصوف و معرفت کے طریقے کی بنیاد ولایت اور اس کے اثبات پر ہے، جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے ہونے کی قائل ہیں ان کا قول معتبر نہیں ہے۔ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان میں نفس امارہ ایک ایسا باغی کتا ہے کہ کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا، اسی طرح نفس امارہ کے خلاف مجاہدہ نہ کیا جائے تو وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ کرامت ایک ولی اللہ کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولی اللہ کو کرامتوں سے اور نبی اللہ کو معجزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی بزرگی اور رتبہ کی بلندی صرف معجزات ہی سے نہیں بلکہ عصمت کی صفائی سے ہے۔ تمام نبی لازماً ولی ہوتے ہیں مگر ولیوں میں سے کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ان کی تعلیمات ہیں کہ جو انہوں نے لوگوں کے لیے انہوں نے پیش کی، اور ہمارے والد گرامی سید حسین شاہ صاحب نے انہی کی شان میں کلام پیش کیا ہے داتا حضور کی، جب بھی داتا تیرا دربار نظر آتا ہے سر میرا واسطے تعظیم جھکا جاتا ہے، ایک نظر ہم پر بھی ہو گنج بخش فیض عالم، پڑ گئی جس پر نگاہ وہ پار نظر آتا ہے، مست رہتے ہیں یہاں بستی ہے مستانوں کی، تیرے دیوانوں کا بازار نظر آتا ہے، ہجوم عاشقہ ہے اور مچی ہے یہ ہلچل، جیسے شمع پر ہر پروانہ جلا جاتا ہے، سما یہ اچھا ہے کہ سر بھی سنگ در بھی ہے، اوج پہ آج میرا ناز نظر آتا ہے، ایسی دیوانگی ہو لوگ کہیں دیوانہ طالب، طالب میرے بجھ کا تخلص ہے،
ایسی دیوانگی ہو لوگ کہیں دیوانہ طالب، شور ہر سو ہو وہ مستانہ چلا آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خادم النبی، صدق اللہ علیہ۔